السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس قل هي مواقيت للناس والحج. سورة البقرہ کی آیت نمبر 189 کا پہلا حصہ ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے: یسألونک عن الأہلہ، یہ لوگ آپ سے چاند کے سلسلے میں سوال کرتے ہیں، چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس، اے نبی کہہ دیجئے کہ جو چاند ہے یہ لوگوں کے وقتوں اور حج کے لیے بنایا گیا ہے۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، اے نبی کہہ دیجئے یہ چاند جو نظر آ رہا ہے، جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو، یہ لوگوں کے وقت کے لیے، یعنی عبادات اور معاملات کے وقت کے لیے ہے، والحج، اور حج کے لیے، یعنی اس سے حج کے موسم کا، حج کے ایام کا پتہ چلتا ہے۔ بعض صحابہ اکرام نے یا بعض لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے سلسلے میں دریافت کیا، کہا کہ چاند کیوں بنایا گیا ہے، چاند کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اور یہ چاند گھٹتا بڑھتا ہے، کبھی باریک ہوتا ہے، کبھی موٹا ہوتا ہے، کبھی پورا بھر جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، پھر گھٹنے لگتا ہے، تو اس کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل کر کے چاند کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا کہ چاند کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ دیکھیے، چاند یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اور یہ عظیم ترین مخلوق میں سے، جس زمین پر ہم آباد ہیں، ہم دیکھیں زمین مشرق سے لے کے مغرب تک، جنوب سے لے کے شمال تک، یہ کتنی لمبی چوڑی زمین ہے، مگر سورج جو دیکھیے یا چاند دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ زمین و آسمان سے بڑی مخلوق ہے، اور اس میں توحید کی بہت بڑی نشانی ہے کہ ہر روز سورج نکلتا ہے، چاند نکلتا ہے، اور سورج اور چاند یہ پوری دنیا کو منور کر رہا ہے، روشنی دے رہا ہے۔ دن میں سورج روشن کرتا ہے اور رات میں چاند دنیا کو منور کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ، آپ غور کریں، چاند کو دیکھیں اور سورج کو دیکھیں کہ یہ زمین اور آسمان کے بیچ میں اتنی بڑی مخلوق لٹکی ہوئی ہے، بیچ میں باقی ہے، قائم ہے، یہ کتنی بڑی نشانی ہے۔ اس سے ہمیں اور آپ کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کی عظمت کو اور اس کے مقام کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو چاند کی تخلیق کیوں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے وقتوں کے لیے، لوگوں کے وقت کے لیے، یعنی اس سے وقت کا پتہ چلتا ہے، وقت کا پتہ چلتا ہے، جیسے عبادت کا وقت، جیسے روزہ ہے، یا سال پورا ہو تو زکوٰۃ نکالنا ہے، یا حج کے مہینے ہیں، اشہر حج کے مہینے، اشہر الحج، حج کے مہینے جیسے شوال ہے، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ معاملات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آدمی کسی سے قرض لیا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ 2 مہینے کے لیے ہے، 1 مہینے کے لیے ہے، 10 دن کے لیے ہے، تو وہ چاند کی تاریخ کے اعتبار سے مانا جائے گا۔
یا دیت کا معاملہ ہے، یا قرض کا معاملہ ہے، عدت کا معاملہ ہے، یا کفارے کا جو روزہ ہے، حمل کی مدت ہے، دودھ پلانے کی مدت ہے، تو یہ سب چیزیں چاند کے ذریعے سے اندازہ لگایا جائے گا. یا شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی کی عدت کا مسئلہ ہے، عورت کی عدت کا مسئلہ ہے، تو یہ اسی چاند کا اعتبار کر کے وہ عدت گزارے گی. ہلال اللہ تعالیٰ نے کہا یسألونک عن الاہلہ، اہلہ یہ جمع ہے، ہلال واحد ہے، ہلال کی اہلہ جمع ہے. تو ہلال کیوں کہا گیا؟ ہلال مانے چاند ہوتا ہے. تو ہلال جو نام رکھا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہلال کا معنی ہوتا ہے آواز، شور شرابہ. جب چاند نکلتا ہے تو لوگ اس کو دیکھ کر کے، یعنی بچے شور شرابہ کرتے ہیں، آواز پیدا ہوتی ہے، لوگ دیکھ کر کے اشارہ کرتے، دیکھو چاند نکل گیا، چاند نکل گیا. تو آواز جو پیدا ہوتی ہے اسی کو ہلال کہتے ہیں. دیکھیے عربی میں کہا جاتا ہے استحل الصبی، استحل الصبی کب کہا جاتا ہے؟ جب بچہ پیدائش کے وقت روتا ہے. اور حج کے سیاق میں یہ بات آپ کو ملے گی، احل احل بالحج، احل القوم بالحج، یہ کہا جائے گا. تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ جب وہ لوگ تلبیہ بلند آواز سے پکاریں گے، احل القوم بالحج. احل مانے یہ کہا کہ آواز، شور شرابہ. تو بلند آواز جب نکالیں گے تو یہ آواز پیدا ہوگی، شور شرابہ ہوگا. مواقیت یہ میقات کی جمع ہے، قل ہی مواقیت للناس، قرآن میں جو کہا گیا. تو میقات کی جمع ہے مواقیت. میقات اور مواقیت کا معنی ہوتا ہے وقت. قل ہی مواقیت للناس، ان لوگوں کے وقت کے لیے، یعنی چاند یہ لوگوں کے وقت کا پتہ بتاتا ہے. یعنی جو معاملات ہیں، عبادات ہیں، اس سے اوقات کا انتخاب ہوتا ہے، وقت کا اندازہ لگایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن میں سورج اور چاند کی تخلیق کا جو مقصد بتایا ہے، کہا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلك الا بالحق يفصل الآیات لقوم يعلمون. لتعلموا عدد السنین، مقصد یہ ہے کہ وقت کا اندازہ لگایا جائے، سال کا اندازہ لگایا جائے، مہینے کا اندازہ لگایا جائے. اسی لیے چاند کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. مزید یہ کہ چاند میں روشنی ہے اور دنیا کو یہ روشن کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. تو لوگوں کے وقت کے لیے ہے، عبادات کے وقت کے لیے، معاملات کے وقت کے لیے ہے، اور اسی طرح حج کے وقت کے لیے، والحج، اور حج کے وقت کے لیے بھی ہے. یعنی چاند سے حج کا موسم سمجھا جائے گا. چاند نکلے گا تو یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، 8 تاریخ سے حج شروع ہو جائے گا. 8 تاریخ، 9 تاریخ، 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12، 13، یہ حج کے ایام ہیں. تو چاند کا جو مقصد یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا حج، یہاں خاص طور سے ذکر کیا ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ مہینوں کو الٹ پلٹ کرتے تھے، مہینے کو بدل دیتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ حج کا ذکر کیا ہے، یعنی اس میں زیادتی نہیں ہو، کمی زیادتی نہیں، مہینوں کی تبدیل نہیں ہے. چاند کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وقت کا انتخاب، وقت کا صحیح بتانا، مہینے کا صحیح بتانا. اس کو الٹنا پلٹنا، ہیرا پھیری کرنا، خرد برد کرنا، یہ ایسا نہیں ہے. چاند کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ یہ حج کے موسم کو ڈکلیئر کرتا ہے. تو جب حج کا مہینہ ہے، ذی الحجہ، یہ حج کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں حج ہوگا. اور مہینوں کو الٹنا پلٹنا یہ جائز نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ حرام ہے، یہ ممنوع ہے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.